أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اے لوگو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک نماز بہت بھاری ہے مگر عاجزوں کے لیے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جو کہ مفتی زبیر احمد صاحب کا سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے خلاصہ قرآن۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم نے کل بتایا تھا اپنے پہلے ایپیسوڈ میں کہ پورے کے پورے قرآن مجید کا خلاصہ انشاءاللہ ہم اپنی اس پوری کی پوری ٹرانسمیشن میں بیان کریں گے۔ کل آپ نے اس کا پہلا حصہ دیکھا تھا، آج ہم دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں خلاصہ قرآن۔ دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے اللہ رب العزت نے یہ احکام بیان فرمائے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الآیہ۔ پیچھے چونکہ تحویل قبلے کا تذکرہ تھا اور اس پر یہود کے اعتراضات کا تذکرہ تھا، تو اب اللہ رب العزت نے گویا یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبلہ سے متعلق اور نماز میں رخ کرنے سے متعلق جو ضروری احکام تھے وہ بیان کر دیے گئے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اس طرف رخ کرو یا اس طرف رخ کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے،
یوم آخرت پر ایمان لایا جائے، یعنی عقیدے کا تذکرہ فرمایا کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عقائد ضروریہ، بنیادی لازمی ایمان کے ضروریات دین اور ضروری عقائد کا تذکرہ کرنے کے بعد، جس میں اللہ پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، کتابوں پر ایمان لانے کے بعد، اب آگے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، سوشل ویلفیئر کے کام اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی مالی محبت کے باوجود، اب آپ مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، یتیموں، فقراء اور مساکین پر خرچ کریں، گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں، سوال کرنے والے جو ضرورت مند اور محتاج ہوں، سوسائٹی اور سماج کے ان لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت یہ سماجی، فلاحی، رفاہی امور کا تذکرہ فرما رہے کہ اصل نیکی یہ ہے، ادھر رخ کرنا ادھر رخ کرنا وہ ایک ضروری معاملہ ہو گیا، اصل نیکی یہ ہے بنیادی عقائد صحیح ہونے چاہیے، اور پھر یہ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، نماز کا قیام کرو، اور سوشل ویلفیئر کے کام کرو۔ یہاں ایک اہم ترین نقطہ ضرور سمجھنا چاہیے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ اپنی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرو، یہ قرآن کریم کا ایک عجیب اسلوب ہے۔ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ بات ذکر فرمائی کہ تمہیں مال کی محبت ہو، اس کے باوجود مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، تمہیں ضرورت ہو، اس کے باوجود اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اگر آپ دیکھیں، سورہ دہر آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی مالی محبت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنی مالی محبت کے باوجود۔ آپ چلے جائیے سورہ حشر آیت نمبر 9 کے اندر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی تعریف کیا فرمائی؟ اپنی حاجت اور ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ چوتھے سپارے کا تو آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم اعلیٰ درجے کی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ ان تمام آیات کے مجموعے سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنی ضرورت اور محبت قلبی کے باوجود، اپنی دلی مالی محبت کے باوجود، چاہت کے باوجود تم اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو، یہ اصل نیکی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، یہ ہے وہ چیز جس سے بخل کا علاج ہوتا ہے، یہ ہے جس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ پھر اسی آیت کا اگلا جز اور بھی عجیب، ذوی القربہ، آت المال علی حب ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو، اعزا اقربا کمیونٹی پر خرچ کرو، اپنے لوگوں کو اٹھاؤ۔ اس پر بڑا قابل غور معاملہ ہم سب کے سامنے آتا ہے۔ ہمارا تصور سوسائٹی اور سماج میں کیا ہے؟ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ جو اپنے رشتہ دار اور اعزا اقربا ہوتے ہیں، ہم ان کی ترقی نہیں چاہتے، ہم ان کو دبانا چاہتے ہیں۔ اگر اعزا اور اقربا میں سے کسی کا بیٹا پڑھ لکھ رہا ہے، ہمیں جلن ہو رہی ہے، ہمیں حسد ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے نیچے اور ماتحت ہی رہیں، انڈر پریشر رہیں۔ ہماری گلی کے اندر، ہماری کمیونٹی اعزا اقربا کے اندر کوئی رشتہ دار اٹھ کیوں رہا ہے؟ وہ کیوں مالی طور پر فراوانی اور کشادگی حاصل کر رہا ہے؟ یہ ہمیں پسند نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آت المال علی حبہ ذوی القربہ، پھر بعد میں یتیموں کا اور مسکینوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے اپنی کمیونٹی، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزا اور اقربا اور اپنے خانوادے اور خاندان کے اندر چیک کرو، جس جس کو ضرورت ہے اسے مال عطا کرو، اسے مالی سپورٹ عطا کرو، اسے اٹھاؤ، اس کی ترقی پر تمہارا دل خوش ہونا چاہیے، حسد کا شکار نہ ہو، جلن کا شکار نہ ہو، بغض اور کینے کا شکار نہ ہو، اور یہی چیز تمہارے رزق میں بھی اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور کئی احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا۔ یہ سماجی، فلاحی، رفاہی امور ہی دراصل انسان کی زندگی کا
اصل حسن ہوا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد، لوگوں کی مدد۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت صحیح بخاری کے اندر تیسری حدیث کے طور پر آئی ہے، اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، انی خشیت علی نفسی، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، کیونکہ وحی کا، نبوت کا اتنا بڑا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی۔ اس پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت کبھی آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا۔ انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضیف، تعین علی نوائب الحق۔ آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، آنے والے ڈیلیگیشن اور وفود کا اکرام کرتے ہیں، آپ یتیموں، فقراء، مساکین کے منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کون سے امور ہیں؟ فلاحی امور، سوشل ویلفیئر کے امور، رفاہی امور۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ انسان کے ایمان کا خاصہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ اپنی زندگی جینا اور صرف اپنے بچوں تک محدود رہنا، یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کو سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والا رفاہی مسلمان ہونا چاہیے، داعی مسلمان ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اگلی آیات میں اللہ نے وصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ دراصل پہلے وراثت کے حصے متعین نہیں تھے، اور تمام کا تمام پیسہ اور مال انسان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو دے دیا جاتا تھا۔ پھر اس موقع پر اللہ رب العزت نے وصیت کو لازم فرمایا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ والدین کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کے لیے تم مالی اعتبار سے وصیت کر لو۔ لیکن اس کے بعد جب سورہ نساء نازل ہوئی تو وہاں پر وراثت کے تفصیلی احکام آ گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جسمانی نسبی جتنے وارث ہوتے ہیں، ان تمام وارثوں کے لیے اللہ نے سورہ نساء میں خود ہی سارے حصے متعین فرما دیے۔ اب وارث کے لیے وصیت کا شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ ہاں، اگر کوئی غیر وارث کے لیے وصیت کرنا چاہے تو 1/3، 1/3 کی حد تک کوئی بھی انسان اپنے مال سے وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر۔ غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تقوی تم حاصل کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی جو رمضان کا، روزے کا مقصود اصلی ہے، اس تقوی کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی بنیاد پر انسان کو گناہوں سے نفرت اور جھجک پیدا ہونے لگ جائے، اور نیکی کی طرف انسان کی دلی بے تابانہ تڑپ پیدا ہو جائے۔ یعنی ہر وقت نیکی کرنے کا دل کرے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، جیسے انسان کو نجاست سے نفرت ہوتی ہے، تو اس طرح گناہوں سے نفرت کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تقوی وقایہ سے نکلا ہے، جس کا معنی بچنا، بچانا، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت رمضان کا تعارف فرما رہے ہیں۔ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یاد رکھیں، رمضان اور قرآن لازم ملزوم طور پر اللہ رب العزت اس کا بار بار تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا رمضان میں تراویح کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، دن میں تلاوت کے ذریعے سے، تدبر کے ذریعے سے، فہم کے ذریعے سے ہم قرآن سے رشتہ ناتا جوڑیں۔ یہ دراصل ہدایت بھی ہے، نشانیاں بھی ہیں، قول فیصل بھی ہے۔ قرآن کریم ترجمے کے ذریعے سے پڑھیں، سمجھیں، معنی، مفہوم۔ رمضان اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الآیہ میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دعا کا تذکرہ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد اعتکاف کا تذکرہ، پھر چاند کا تذکرہ کہ چاند کے ذریعے سے
معاملات کا، حج کا، روزوں کا، عدت کا، معاہدات کا، ایگریمنٹس کا آپ فیصلہ کر سکتے ہو۔ پھر جہاد و قتال کا تذکرہ فرما کر حج کا تذکرہ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج پر جانے والوں کو چاہیے شہوت کی بات نہ کریں، حالت احرام میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور کسی طرح کی جنگ و جدال اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مخصوص ایام میں خواتین سے دور رہنے کا حکم بیان کرنے کے بعد طلاق کا تذکرہ فرمایا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ پاکی کے زمانے کے اندر طلاق دینی چاہیے، مینسز کے زمانے کے اندر طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ہر پاکی میں ایک ایک طلاق دینے کا اصل طریقہ یہی ہے۔ پھر عدت کے احکام کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سپارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت علیہ السلام کا جالوت کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس کا بطور خاص تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا حضرت طالوت علیہ السلام ان کی فوج بھی کم تھی، ان کی فوج کوئی منظم بھی نہیں تھی، تعداد بھی کم تھی، لیکن اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا جالوت کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جالوت کی فوج اگرچہ طاقتور، مقدار میں بھی زیادہ، بہت منظم تھی، مگر اس کے باوجود اصول یہ بیان فرما دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے ہی ایسے گروہ ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تعداد و مقدار میں کم ہوتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو غلبہ اور طاقت اور تسلط عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مومن کبھی مادیت کی بنیاد پر نہیں لڑا کرتا، مومن کبھی بھی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر فتح نہیں حاصل کیا کرتا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمیشہ مومن درود کی طاقت سے جیتا کرتا ہے، بارود کی طاقت سے نہیں جیتا کرتا۔ مختصر منتخب خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ یعنی قبلہ تبدیل کیے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی آرزو اور دلی تمنا یہ تھی کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو اور دیرینہ تمنا کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ اس پر اس موقع پر یہودیوں نے اعتراضات کیے، اور اعتراض کرتے ہوئے یہود کی طرف سے بار بار یہ بات سامنے آئی کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کبھی یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کبھی یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے یہ مشرق و مغرب، یہ ساری جہات، یہ ساری سمتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ تو اصل بنیادی طور پر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنا، اس کی اطاعت اور اتباع کرنا، یہ اصل بات ہے۔ باقی مشرق ہو کہ شمال، جنوب ہو کہ مغرب، یہ ساری کی ساری جہات اور یہ ساری کی ساری سمتیں دراصل اللہ رب العزت ہی کی ہیں، لہذا اللہ رب العزت ہی کا حکم اصل حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، بھیجے جانے کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے، جس میں سے پہلا مقصد تلاوت قرآن کریم۔ پتہ چلا پیغمبر کی آمد کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت اور بھیجے جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تم پر آ کر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن کی اس قدر غیر معمولی اہمیت ہے، سمجھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے،
تدبر فہم یہ یقیناً قرآن کریم کا مقصود اصلی، یہ ایک مستقل الگ ایک عبادت ہے، لیکن یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو بعثت نبوی کے 4 مقاصد میں سے پہلا بنیادی مقصد تلاوت قرآن کریم، اس کے بعد دوسرا مقصد تزکیہ یعنی اصلاح نفس، انسان کی پاکیزگی کا اہتمام، اس کے اندر کے جتنے امراض روحانی ہیں اس سے اس کو صاف کر دیا جائے، اس کے تمام باطنی ظاہری جتنے امراض ہیں وہ تمام روحانی امراض سے پاک ہو جائے، اس کو تزکیہ یعنی اصلاح نفس اور پاکیزگی روح کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بعثت نبوی کا دوسرا مقصد تزکیہ اور اصلاح نفس ہے، اور تیسرا مقصد قرآن کی تعلیم ہے، تدبر، فہم، سمجھنا، معنی، میننگ، کتاب کی تعلیم، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب، اور اس کے بعد حکمت کی تعلیم، یعنی حکمت اور کتاب قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے قرآن و سنت کا لفظ بیان کیا کرتے ہیں، یہ تعلیم دینا نبوت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا ذکر کیا کرو، اللہ نے ذکر کا حکم دیا، تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر بجا لایا کرو، اور نافرمانی ناقدری کبھی بھی نہ کرو۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر اللہ کا بطور خاص حکم دیا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کی غیر معمولی تاکید بیان فرمائی گئی، فضیلت بیان فرمائی گئی، اور یہ ایک واحد عبادت ہے ذکر اللہ، جس کی کثرت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو سورہ احزاب آیت نمبر 41 کے اندر اللہ رب العزت نے اس ذکر والے حکم کو مزید کھولتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی کثرت کا حکم دیا، بار بار یہ کام کرو۔ یہ پوری عبادات میں سے واحد عبادت ہے۔ انسان جب ظہر کی نماز ادا کرتا ہے ایک دن میں تو بس وہ نماز ادا ہو گئی، اب دوبارہ ظہر کی نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ رمضان کے روزے رمضان کے اندر ہی، اب کیا معاملہ ہے کہ صرف ذکر وہ واحد عبادت ہے کہ جس کی کثرت کا حکم اللہ رب العزت دے رہے ہیں، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اور پھر اس ذکر کے بے شمار فضائل، بے شمار برکات اور بے شمار فوائد ہیں۔ بعض حضرات فقہا اور مفسرین کرام نے ذکر کے 40 فوائد بیان کیے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسی سورہ بقرہ کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلا فائدہ تو یہ بیان فرما دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم زمین پر اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر کریں، آسمان پر اللہ رب العزت ہمارا ذکر فرما رہے ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت اور فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ذکر کرنے والا ہر دل عزیز بن جاتا ہے، ذکر کرنے والا بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے، ذکر کرنے والا ہر دل عزیز بن جاتا ہے، ذکر کرنے سے اللہ کے ملائکہ آ کر کے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت دائیں بائیں آ جاتی ہے، سکینہ یعنی اضطراب ختم ہو کر سکون نازل ہو جاتا ہے، ذکر کرنے سے انسان کی رزق میں روزی میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر کرنے سے اور مستقل طور پر ذکر کرنے سے انسان کی زبان ہر وقت اللہ کی شکر گزار بن جایا کرتی ہے۔ بے شمار فوائد ہے، ذکر کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی آیت میں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو۔ یہ شکر یہ بھی غیر معمولی عبادت ہے، اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، اور میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو پھر اس کا کیا تمہیں بھگتنا پڑے گا، تو وہ بھی اللہ رب العزت نے بطور خاص تذکرہ فرما دیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے
تو پھر اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جو مال تمہیں اللہ نے دیا، الحمدللہ و شکر للہ، ہر وقت دل سے، روحاں سے، زبان سے، اپنے اعمال سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحت پر، رزق پر، اولاد پر، گھر پر، سواری پر، کپڑوں پر، قیام، طعام، لباس، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرما رہے، ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان کو بطور خاص اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، کسی مشکل کے اندر پڑ جائے، کوئی صدمہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی ذہنی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے، تو اب دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ صبر برداشت، ٹالرنس، کنٹرول۔ طبیعت کے خلاف کوئی بات آ گئی ہے، صبر سے کام لیں۔ ٹالرنس اور تحمل، رواداری اور برداشت اپنی طبیعت کے اندر رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا چاہیے۔ صبر اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا بطور خاص اہتمام۔ چنانچہ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسا غیر معمولی عمل ہے، قرآن میں جا بجا جس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں سورہ زمر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما رکھی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کو اللہ بدلہ، اجر اور جزا عطا کرتا ہے بغیر شمار کے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت اس پر بدلہ اور اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بغیر شمار کے بدلہ عطا کرتے ہیں، یہ اور کسی عمل کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں نہیں فرمایا۔ یہ صبر ہی ایک ایسا غیر معمولی اجر والا عمل ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بغیر شمار کے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو صبر کو بطور خاص ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد صفا مروہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، تو در حقیقت صفا اور مروہ کے حوالے سے جاہلیت کے اندر یہ ایک تصور عام ہو گیا تھا کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوتے تھے تو مسلمان اس کی سعی اور طواف کرنے سے کترانے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جب یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں تو تم پر اس کا سعی کا اہتمام کرنا، طواف کرنا یہ لازم ہے۔ حج اور عمرے کے وقت میں صفا اور مروہ کی سعی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی حرمت کا بطور خاص تذکرہ اس تناظر کے اندر فرمایا کہ مشرکین عام طور پر بعض چیزوں کو اپنی جانب سے ہی حلال قرار دے دیتے تھے اور بعض چیزوں کو اپنی طرف سے ہی حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حلال اور حرام قرار دینے کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ صرف اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں حلال، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی 4 چیزوں کی ان میں سے حرمت کا بیان فرمایا، اور بھی کئی چیزوں کو قرآن کریم کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اللہ کے نام کے علاوہ جانور کو ذبح کیا جائے تو ایسا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ حرام قرار دینے کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو میں اس کو اس کی نیکی سے 10 گنا زیادہ سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیتا ہوں، لیکن روزہ صرف میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی، یعنی وہ حدیث کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی یہ واضح کر رہی ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بقیہ تمام نیکیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دستور، ایک اصول، ایک ضابطہ ہے جس کے مطابق وہ لوگوں کے خلوص، ان کی قربانی، نیکی کرنے کے عمل میں جذبے کو دیکھے گا، اور کسی کو کم کسی کو زیادہ اجر دے گا، کم سے کم ثواب 10 گنا ہوگا۔ لیکن اس میں استثناء روزے کا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں وہ بھی انسان اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کی بتائی ہوئی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے زکوٰۃ کے قانون کے مطابق ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی معاملہ حج و عمرے کا ہے اور تمام اور نیکیوں کا ہے۔ روزہ ہم اپنی طبیعت اور فطرت کے خلاف رکھتے ہیں، یہ ہم صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا احساس ہے، اللہ اس بات کو ایکنالج کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے جو عام نیکیوں کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک اجر دے گا، وہ جب یہ کہتا ہے کہ روزے کا اجر تو میں خاص اپنے پاس سے دوں گا، اس کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے کہ وہ اجر کیسا ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، یقیناً آپ بھی سحری کر رہے ہوں گے اور میں بھی ساتھ ساتھ چائے پیتا جا رہا ہوں اور سحری بھی کر رہا ہوں، آپ کی ٹرانسمیشن بھی کر رہا ہوں۔ آپ نے آج دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا تھا اور انہوں نے بہت سارے علوم حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھائے، علم العداد سکھایا، کپڑے سینے کا فن سکھایا، کسی چیز کو کوانٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں وہ چیزیں سکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ دنیا داری کو چھوڑ دیں اور صرف مسجد میں کونے میں جا کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی رہیں، دنیا کو بھی کمائیں اور آخرت کو بھی کمائیں۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ہم اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسن چیزیں دے، دنیا کی بھی کامیابی دے اور کامرانی دے، اور آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی دے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جس کا نام ہے قرآن اور دنیا۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 1990 کی دہائی میں دنیا میں ایک بڑی غیر معمولی تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ زندگی کی دوڑ میں وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے جن کا آئی کیو بہت اچھا ہو، بلکہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کا ای کیو بہت اچھا ہو۔ ای کیو کا مطلب ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ، آئی کیو کو کہتے ہیں، اور ای کیو کہتے ہیں ایموشنل کوشنٹ کو۔ ایموشنل کوشنٹ دراصل کس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی شخصیت پر کنٹرول حاصل ہے، اسے اپنے ایکشنز کو اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ روزے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت مسلمانوں پر گرچہ فرض تو اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، جنت میں داخل ہوں۔ دنیا میں اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تقویٰ حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے روزے کی جو شریعت مقرر کی گئی ہے وہ عام عبادات کے برعکس کہ جن میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز میں ہمیں وضو کرنا ہے، رکوع سجود کرنا ہے، قیام کرنا ہے، کچھ ذکر کرنا ہے، حج میں ہمیں سعودی عرب جا کے، حجاز جا کے وہاں پر ہمیں اپنے مناسک حج ادا کرنے ہوتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم پیسے دیتے ہیں۔ روزے میں ان سب کے برعکس کچھ نہیں کرنا ہوتا۔
بلکہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یعنی کھانا پینا اور سب سے بڑی خواہش یعنی ازواجی تعلق، ان دونوں سے رکنا ہوتا ہے۔ تو جس وقت ہم ان دونوں چیزوں سے رکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محرکات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، خواہش بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب خواہش پیدا ہوتی ہے، جب محرک پیدا ہوتا ہے، جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے، تو ہمارے اندر سے ایک فرم نو پیدا ہوتا ہے کہ نو، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگ سخت ترین ایام کے اندر بھی طویل روزے، گرمیوں کے روزے اطمینان کے ساتھ اللہ کے بھروسے کے اوپر گزار دیتے ہیں، اور یوں اس طریقے سے وہ اللہ کی نہ صرف عبادت کرتے ہیں بلکہ اپنا سیلف کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ ہم اس سیلف کنٹرول کو دیگر جگہوں پہ استعمال نہیں کرتے، ہم اپنی اس طاقت کو نہیں سمجھتے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے بلکہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جیسے ملازمت کا اصل مقصد کام کرنا نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ کہ تنخواہ لے کے جاؤ، تو روزے کی تنخواہ تقوی ہے، اور تقوی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ جو نافرمانی کے کام ہیں ان میں فرم نو کہا جائے۔ اس لیے حضور نے توجہ دلائی ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اور اس لیے حضور نے سمجھایا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب خارج میں ایک محرک پیدا ہو، مثال کے طور پر کوئی شخص تمہیں گالی دے، جہالت کا مظاہرہ کرے، تو نیچرل ری ایکشن کیا ہوگا کہ ہمیں گالی دینی ہے، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اس سے یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، 2 دفعہ کہو میں روزے سے ہوں۔ یہ گویا کہ ہم نے فرم نو کہا ہے اپنے اس غصے کو جو اندر سے ابل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سیلف کنٹرول ہے جو روزہ ہمیں دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم روزے کی اسپرٹ اور مقصد کو سمجھتے ہوں کہ اصل میں ہمیں یہ سیلف کنٹرول حاصل کرنا ہے، جس کی مذہبی اپلیکیشن کا نام تقوی ہے، اور غیر مذہبی اپلیکیشن کو سیلف کنٹرول یا ایموشنل کنٹرول یا EQ کہتے ہیں۔ تو یہ روزے کی عبادت کا وہ فائدہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مطمئن روح، اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ کی جنت میں شامل ہو جاؤ، اور اس طرح سے شامل ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ راضی ہو اور اللہ تمہارے ساتھ راضی ہے۔ اس میں جو ابتدا ہوئی ہے نا اس آیت کی، یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو دل کا اطمینان ہے، دل کا جو سکون ہے، وہی دراصل ایک خاص بات ہے، وہی دراصل ایسنس ہے۔ دنیا کی کامیابی اور کامرانی کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ دل کا سکون نہ ہو۔ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سکون قلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اپنے کھلاڑی کا قصہ سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی دعا، تیسری مظلوم کی جس کو حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی کیسی خوبصورت طریقے سے دعائیں سنتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے سارا دن، جب اس کے ہونٹ خشک ہو جائیں، زبان خشک ہو جائے، گلا خشک ہو جائے، اور بھوک سے اس کے پیٹ اس کے ساتھ لگ جائے، اور جیسے ایسے ہے نا جیسے کوئی مزدور سارا دن مزدوری کرے اور شام کو جب اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ لائن میں لگ جاتا ہے مزدوری لینے کے لیے، اسی طرح جو روزے دار ہوتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کیسے کہ اللہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں جب تم بھوک اور پیاس سے، جب تم روزہ کھولنے سے پہلے میرے ہاتھ سامنے اٹھاتے ہو
تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ہاتھوں کو واپس نہیں ہونے دیتا، تمہاری دعاؤں کو واپس نہیں ہونے دیتا، تھوڑی دیر ہو جائے اس میں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے خیر ہوگی۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ کیونکہ رمضان المبارک میں ہماری بہنیں خواتین جو ہوتی ہیں وہ افطاری کے چکر میں لگ جاتی ہیں، ان کو بھی اتنا موقع دینا چاہیے کہ پوری فیملی بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ سارے اکٹھے بیٹھ کے ایک دفعہ سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا اللہ ہماری دعائیں کو قبول فرما لے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ تو اس لیے میرے پیارو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں ضرور مانگا کرو، سحری کے وقت بھی، کیونکہ سحری کھانے سے پہلے تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، مگر اللہ سے ضرور دعا مانگا کرو، کیونکہ تہجد میں تو اللہ پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور سحری کھانوں والوں کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، کھانے کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع کو مس نہ کیا کرو۔ ایسا ہی ہے نا کہ میں سارا دن کام کروں اور جب پیسے لینے کی باری آئے اور میں وہاں پہ لائن میں نہ لگوں اور پیسے نہ لوں تو میری مزدوری کا کیا فائدہ؟ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھ کے افطاری کے وقت ضرور دعائیں مانگا کریں۔ ایک دفعہ ہمارا ایک کھلاڑی اپنی فیملی کے ساتھ گیا ادھر مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے گیا۔ جب عمرہ کرنے گیا تو وہاں پہ نا فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بیوی بچے چلے گئے کمرے میں، ان کو کہا تم چلے جاؤ، میں اشراق پڑھ کے آؤں گا۔ تو اشراق کے نفل وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، تو وہاں اس کے ساتھ ہی ایک بزرگ بابا جی بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک بہت ضعیف عورت بیٹھی تھی، تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس بابا جی نے کہا پتر تینوں او پانا آندا ہے، موبائل دے وچ سم پانی آندی ہے؟ تو ہمارے اس کھلاڑی نے کہا ہاں بابا جی میں پا دینا۔ اس بابا جی کا وہ سم لی، بڑا پنجابی سیدھا آدمی گجرانوالہ کا رہنے والا تھا، اس ہمارے کھلاڑی نے بتایا۔ تو اس نے سم ڈال دی، سم ڈال کے اس نے پتر اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو یہ اس کرکٹر نے کہا کہ بابا جی سے دعا کروانی چاہیے، اللہ کے گھر کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے سامنے۔ تو اس کھلاڑی نے کہا بابا جی میرے لیے دعا کریں۔ کہتا اچھا پتر میں سب واسطے دعا مانگ لیے۔ کہتا نہیں بابا جی میرے واسطے، میری بچیاں واسطے اسپیشل دعا مانگو۔ یہ میں دعا کی بات جو سنا رہا ہوں، دعا کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا بابا جی میرے لیے اور میری بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے دعا مانگے، اب اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو اس بابا جی نے کہا کہ پتر اچھا مانگ لینے۔ کہا بابا جی ہنی منگو۔ جب اس نے بابا جی نے اس کی طرف دیکھا اور بیت اللہ سامنے تھا، تو بیت اللہ کی طرف دیکھ کے ایسے ہاتھ اشارہ کیا اور ایسا اشارہ کر کے کچھ مانگا۔ تو ہمارے کھلاڑی نے پوچھا، پاکستان کا کرکٹر ہے، اس نے بتایا میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی کیا دعا مانگی میرے لیے؟ کیا پتر سب واسطے مانگ لیے۔ کہا بابا جی دسو تسی کی منگیا جی؟ تو بابا جی نے آگے سے کہا بیٹا میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، نہ ایتھے پوچھی تے نہ اگے پوچھی۔ کیا زبردست دعا مانگی، یا اللہ نہ ایتھے پوچھی تے نہ اگے پوچھی، ماڑے ہیں کمزور ہیں، ماڑے ہیں اور تو بڑا رحمان و رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہے دعا۔ ایسا انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے نا کہ دعا کیا مانگی، یا اللہ نہ ایتھے پوچھی تے نہ اگے پوچھی، سب کچھ ہی مانگ لیا اس بابے نے۔ اس لیے دعا کا اہتمام ضرور کیجیے اور ہمیں بھی اپنی دعا میں رکھیں، پاکستان کو، پورے مسلم امہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، کیونکہ اللہ افطاری کے وقت آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے پیغام رمضان، جو آپ کے لیے شجاع الدین شیخ صاحب لے کر آتے ہیں۔ اور شجاع صاحب بڑے معروف اسکالر ہیں اور بڑی عمدہ طریقے سے بہت سہل اور آسان انداز میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا اور رمضان کا پیغام کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن اور رمضان کا پیغام ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا مہینہ رمضان ہے اور رمضان کا جو میسیج ہے وہ قرآن ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کے پروگرام کی طرف، قرآن کا اور رمضان کا پیغام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں
بڑی اہم ترین عبادت جو ہمیں عطا کی گئی وہ صوم یعنی روزہ رکھنے کی عبادت ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ہے مشقت والی عبادت، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، آسان بات بہرحال نہیں ہے، لیکن اس مشقت میں بڑے فوائد بھی ہیں۔ لیکن یہ کوئی نیا حکم نہیں جو تمہیں فقط دیا جا رہا ہو، اللہ نے تسلی عطا فرمائی، پچھلوں کو بھی دیا گیا تھا، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ البتہ ایک بڑا مقصد ہے اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ دو باتیں اس وقت ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو صوم کے لفظ کو سمجھتے ہیں اور تقوی کے لفظ کو۔ یہ لفظ صوم جو اللہ نے استعمال کیا، ہم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس کو صوم کہا گیا ہے۔ ہاں، یا ایک اسٹرینتھ ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روح کو مضبوط کریں اور اپنے جسم کے تقاضوں تک محدود نہ رہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے قابل ہوں، تاکہ سال بھر جب ہم عبادت میں لگیں تو پیچھے اسٹیمنا مضبوط ہونا چاہیے، ہماری بیٹری ریچارجڈ ہونی چاہیے۔ لعلکم تتقون مقصد بتایا گیا، اللہ کے کوئی خزانوں کی کمی نہیں ہے، کوئی راشننگ یا بجٹنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ ہے خوف خدا دل میں رکھنا، ایک مفہوم ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ خوف کس بات کا؟ اللہ ناراض ہو کر سزا نہ دے، اور سزا کن کے لیے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تقوی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ حلال چھوڑوا دیتا ہے ہم سے، کھانا نہیں کھاتے، پینا چھوڑ دیتے ہیں، ہزاروں قسم کے مشروبات، ہزاروں قسم کے ڈشز چھوڑ دیتے ہیں نا، کھانا پینا، زوجین کا تعلق، ارے حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حلال کو چھوڑ دیتے ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ حرام کو چھوڑو۔ یہ مستقل مہینے بھر کی مشقت ہے نا، ٹریننگ ہے۔ حلال کو چھوڑ دیا، اچھا حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دو مرتبہ قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو حلال کی تو لسٹ نہیں بنائی جا سکتی، حلال چھوڑ دیتے ہیں، تو حرام تو چھوڑو۔ حرام کی لسٹ تو پاسبل ہے بنانا، قرآن پاک میں یہ حرام، احادیث مبارکہ میں یہ حرام، علماء نے بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر حرام نہیں چھوٹ رہا، روزہ رکھا ہوا ہے، شراب چلے نہیں پی کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے، سود کھا لیا، سود ایسے تو نہیں کھاتے نا، سود کما کے کھاتے ہیں، استغفر اللہ، اور روزے کی حالت میں رشوت خوری بھی چل رہی، غیبت بھی چل رہی، بیک بائٹنگ، ہلا گلا بھی چل رہا ہے، حرام کام بھی چل رہے ہیں، ناجائز باتیں بھی چل رہی، گالم گلوچ بھی چل رہی، دو نمبر کی باتیں بھی چل رہی ہیں، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر دو نمبر کا ایک نمبر کا بتا کر بھی بیچا جا رہا ہے، قبضے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حلال کو چھوڑ دیا، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور ٹریننگ کے دوران ہی گڑبڑ کر رہے ہیں، تو ٹریننگ کے بعد ایگزیکیوشن کیا خاک کریں گے؟ تبھی تو پریشانی ہوتی ہے۔ ادھر رمضان ختم، ادھر سب کچھ دھندا وہی شروع ہو جاتا ہے جو معاش۔ وائی؟ بیکاز کہ ٹریننگ کے بیچ میں گڑبڑ کر رہے ہیں تو ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ کیا کریں گے؟ یہ مقصد روزے کا بھائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ انگلش والا فاسٹنگ ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو ہوتا ہے، ہاں، یہ عربی والا صوم یا روزہ نہیں، شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے۔ بھائی روزہ رکھا ہے، حلال کو چھوڑا ہے، تو حرام کو تو چھوڑو۔ اسٹیمنا بڑھے، اسٹرینتھ بڑھے، روحانی ترقی ہمارے اندر ہونی چاہیے پیدا، تاکہ سال بھر اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو، اور تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہو کہ تم نے حلال کو چھوڑ دیا ہے تو تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ صرف بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ نام رہتے ہیں افطار سے جو شروع ہوتے ہیں اور سحری تک کھاتے ہیں، سبحان اللہ، ہاں سحری ہو گئی ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک چھوڑ دیتے ہیں، باقی تم پورا کرتے ہیں نا اپنا کوٹا۔ تو اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رکھوانا، نہ، یہ روح مضبوط ہو، جسم کے مقابلے میں روح مضبوط ہو، تاکہ بندگی میں تم آگے بڑھ سکو، تمہاری اسٹرینتھ اور اسٹیمنا بڑھ سکے، اور تم حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ اگر حلال کو چھوڑ دیا تو حرام کو بھی تو چھوڑو۔ یہ ہیں روزے کے بڑے بڑے مقاصد۔ اللہ تعالی ہماری روح کی تازگی اور بالیدگی اور اسٹرینتھ ہمیں عطا کرے اور ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق گفتگو کی تھی۔
آج دوسرے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ جی ناظرین اکرام، قصص الانبیاء کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دوسری سحری ہے اور آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پہلے پروگرام میں، کل کے پروگرام میں، تعارفی پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم صرف ان انبیاء کا احاطہ کریں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو چونکہ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کے بجائے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ گویا اگر دیکھا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے پیغمبر ہیں، لیکن قرآن مجید میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل جو نام تھا وہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ نام تھا اخنوق۔ یہ ان کا اصل نام تھا، لیکن چونکہ سیدنا ادریس علیہ السلام اپنی قوم میں بہت زیادہ واعظ کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، تو اس درس کی مناسبت سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا، اور قرآن مجید نے بھی آپ کو ادریس ہی کے نام سے پکارا ہے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت پر ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب 6 نسلیں گزر گئیں تب سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ کی پیدائش عراق کے علاقے بابل میں ہوئی، جہاں پر آپ بڑے ہوئے اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کر دیا۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس قوم کی جانب آپ بھیجے گئے وہ قوم بھی بت پرستی کرتی تھی، اور اس قوم کے بھی بہت سارے جرائم ہیں جن کی وجہ سے سیدنا ادریس علیہ السلام ان کو بار بار متنبہ کرتے رہتے تھے، بار بار توجہ دلاتے رہتے تھے، لیکن وہ قوم جو ہے وہ باز نہیں آتی تھی۔ قرآن مجید نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا بہت ہی مختصر سا ذکر کیا ہے۔ آپ کی زندگی کے حالات کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، لیکن قرآن میں 2 جگہ پر آپ کا نام جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ 2 مقامات کون سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا جو موقع ہے وہ سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی کہ کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ ناظرین، یہ جو ٹکڑا ہے نا آیت کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا، اس کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ میں پہلے وہ دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تورات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات زمین پر نہیں ہوئی تھی بلکہ آسمانوں میں آپ کی وفات ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان میں اٹھا لیا تھا اور وہاں پر آپ کا وصال ہوا تھا اور وہاں پر آپ کی وفات ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے تو لہٰذا یہ جو آیت ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے بارے میں ہمارے محدثین اور ہمارے مفسرین 2 آراء قائم کرتے ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا، تو شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد آسمانوں میں ان کا وصال ہوا، زمین پر وصال نہیں ہوا۔ اور مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا اصل میں مطلب ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا تھا، اعلیٰ مرتبہ عطا کیا تھا، بلند فضیلت عطا کی تھی، یہ اس کا مطلب ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی صحیح تشریح کیا ہے، مگر آپ کے سامنے یہ میں نے وضاحت اس لیے رکھ دی کیونکہ یہ تورات کے اندر جو موجود ہے اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو ہم آپس میں تطبیق کرنا چاہ رہے ہیں۔
و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ ہے و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کے نام لیے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل من الصابرین، یہ تمام کے تمام ہمارے صابر بندوں میں سے تھے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر تو روشنی نہیں ڈالی، لیکن جب یہ آیت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل من الصابرین، کہ بے شک یہ سارے کے سارے صابروں میں سے تھے، تو اس صابر میں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری مشکلات، بہت ساری تکالیف، بہت ساری آزمائش آئی ہوں گی، اور سیدنا ادریس علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں کا، ان تمام تکالیف کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا ہوگا، اور اتنا صبر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صابر کا لقب عطا کر دیا، کل من الصابرین کہہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں بہت تنگ کیا ہوگا، بہت ستایا ہوگا، بہت زیادہ تکالیف دی ہوں گی، اور یہ اپنی ان تکالیف کے باوجود اپنے اس مشن پر ڈٹے رہے ہوں گے۔ ایک وقت آیا کہ جب بابل میں نے جیسے کہ کہا کہ ان کی پیدائش عراق کے علاقے بابل میں ہوئی تھی، وہ وہاں پر اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ اس قوم سے نکل کر ہجرت کر جائیے اور مصر کی جانب چلے جائیے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے یہ ایک میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میپ میں آپ دیکھیں کہ بابل یا عراق کا علاقہ ہے، اور اس کے جنوب میں آپ کو مصر نظر آ رہا ہے۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام اس بابل والے علاقے سے نکل کر ہجرت کرتے ہوئے مصر آ گئے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام مصر ہی میں گزارے۔ آپ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے 30 صحائف اتارے تھے، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کتابیں جنہیں آپ کہتے ہیں، کتاب تو ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہے، میگنیٹیوڈ اس کا بڑا ہوتا ہے، وہ ضخیم ہوتی ہے، لیکن صحائف چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کتاب اور کتابچہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کتاب اور ایک ہے کتابچہ، تو صحائف چھوٹے چھوٹے صحائف 30 کے قریب آپ پر اتارے گئے، اور اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ہدایات دیں۔ آپ کے بارے میں ایک اور بھی بات ہمیں روایتوں سے پتہ چلتی ہے کہ تقریباً 300 برس تک فرشتے آپ کے ساتھ موجود رہے، اور 300 برس تک آپ کو مختلف علوم سکھاتے رہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ دوسرے پیغمبر ہیں، ظاہر ہے ابھی دنیا ترتیب پا رہی ہے، ابھی دنیا بنی ہے، آدم کی تخلیق ہوئی ہے، انسانوں کی بستیاں ہیں، لیکن ابھی انسان پوری طرح سے سارے علوم سے واقف نہیں ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ 300 سال تک فرشتے آپ کے ساتھ تھے جو آپ کو مختلف علوم سکھاتے رہے۔ آپ کو جو علوم فرشتوں نے سکھائے ان میں بہت سارے علوم ہیں جن کا میں آپ کے سامنے ون بائی ون ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لکھنے کا علم اور قلم کو ایجاد کرنے کا علم، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہی منسوب ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے قلم ایجاد کیا اور فن کتابت یا لکھنے کا جو فن ہے اسے ایجاد کیا، اور یہ فرشتوں نے آپ کو سکھایا تھا۔ دوسرا جو علم فرشتوں نے آپ کو سکھایا وہ تھا علم نجوم۔ علم نجوم کا مطلب ہے ستاروں کا علم۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ستاروں کا علم جانتے تھے، ستاروں کی سمتوں کا تعین کر سکتے تھے، اور ستاروں کو دیکھ کر راستے، جس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو قومیں تھیں وہ ستاروں کو دیکھ کر راستے معلوم کیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں ظاہر ایک کیمپس تو نہیں تھا، نہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی تھی، تو سیدنا ادریس علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ ستاروں کا علم دیا گیا، وہ ستاروں کی مدد سے مختلف موسم کے حالات اور مختلف راستوں کی نشاندہی کر لیا کرتے تھے۔ تیسرا علم جو سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیا گیا وہ ریاضی کا علم ہے، جسے کہ آپ آج کی لینگویج میں علم الاعداد کہہ لیجئے یا نیومرولوجی کہہ لیجئے۔ نیومرولوجی یعنی نمبرز کا علم۔
تو یہ جو گنتی گننا ہے، کاؤنٹنگ کرنا ہے، کون سی چیز کتنی تعداد میں ہے، کوانٹیفائی کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھائی گئیں، جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے کوانٹیٹی کو ہم میجر کر سکتے ہیں۔ ایک اور علم جو حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے سکھایا وہ کپڑے سینے کا علم تھا، کپڑوں کی سلائی کرنے کا علم تھا۔ اور یاد رکھیں، ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو انسان تھا اسے کپڑوں کے سینے کا علم چونکہ نہیں تھا، تو وہ جانوروں کی کھال جو ہے وہ پہن لیا کرتا تھا اور اپنے جسم کو محفوظ کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو فرشتوں نے ناپ تول کا نظام سمجھایا، اندازہ ہوا کہ کسی چیز کو میجر کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کوانٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کوانٹیفائی کرنا تعداد کے لحاظ سے، اور ایک ہوتی ہے کوانٹیفائی کرنا مقدار کے لحاظ سے۔ تو مقدار کے لحاظ سے کسی چیز کو کیسے کوانٹیفائی کیا جائے، اس کے لیے جو مختلف اوزان ہیں، وزن ہیں، ان کے باٹ کیسے بنائے جائیں اور اس کو کیسے کسی چیز کو کوانٹیفائی کیا جائے، یہ بھی فرشتوں نے آپ کو علم دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلحہ سازی، اب یہاں پر ذرا ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اسلحہ سازی کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آج کا اسلحہ آتا ہے۔ یہ آج کا اسلحہ نہیں تھا، یہ پتھروں سے بنائے گئے اوزار ہوتے تھے، پتھروں کو نوکیلا بنایا جاتا تھا، ان پتھروں سے جو ہے وہ بھالے اور نیزے اور چاقو کی طرح سے کام لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو مختلف اسلحے ہیں جن کو کہ انسان شکار کے لیے بھی استعمال کرتا تھا، یہ ساری باتیں بھی فرشتوں نے آپ کو سکھائی تھیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں، بڑی اہم بات وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی تھی، اور جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان اور پھر جنت المأویٰ اور پھر سدرۃ المنتہا تک کا سفر کروایا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اس سفر میں 4تھے آسمان پر پہنچے تو سیدنا ادریس علیہ السلام سے آپ کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی اور سلام کا تبادلہ ہوا تھا، اور سیدنا ادریس علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4تھے آسمان پر ریسیو کیا تھا، ان کا استقبال کیا تھا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال زمین پر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا تھا اور آسمانوں میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اگر تو یہ بات درست ہے اور آسمانوں میں ہی آپ کا وصال ہوا، تو ظاہر ہے کہ زمین پر آپ کا مقبرہ موجود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسری بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اور دوسری بات زیادہ اوتھینٹک ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن وصال بہرحال آپ کا اسی زمین پر ہوا تھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وصال زمین پر ہوا تھا تو پھر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ کا مقبرہ ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقبرہ مصر میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام مصر میں گزارے تھے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے ناظرین، اور یہ بڑی فیمس پکچر ہے۔ یہ پکچر اہرام مصر کہلاتی ہے، مصر کے پیرامڈز کہلاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں، ان پیرامڈ میں سے ایک پیرامڈ ایسا ہے جس میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر موجود ہے، اور دوسرا پیرامڈ ایسا ہے جس میں حضرت شیس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، جو کہ دوسرے پیغمبر ہیں تورات کے مطابق، ان کا مقبرہ بھی انہی پیرامڈ کے اندر بتایا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل میں مقبرہ آپ کا کہاں پر موجود ہے، لیکن جو روایتوں میں ہے ہم صرف آپ کو وہ والی باتیں بتا رہے ہیں۔ آج کا قصص الانبیاء یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے، اور ناظرین کل کا پروگرام مس بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس میں بڑی امپورٹنٹ امیجز آپ کو دکھانی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔
ناظرین، کل کی جو سحری ٹرانسمیشن تھی اس میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا اور آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بیان کیا. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ تو ہم نے کہانی وہاں سے شروع کی تھی جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا وہ سیگمنٹ قصص الانبیاء کا سیگمنٹ ہے. لیکن اصل میں انسان کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے، انسان کے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر انسان تخلیق کیا گیا اور پھر انسان کے بعد میں حالات کیسے ہوئے، کس طرح سے انبیاء آتے رہے، کس طرح سے بد کردار لوگ آتے رہے اور کس طرح سے انسانیت آج اس مقام تک پہنچی ہے، یہ پوری کی پوری کہانی انسان کی کہانی ہے. جی ناظرین، آپ سے رخصت ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، انتہائے سحر ہونے والا ہے. آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات پر آپ سے گفتگو کی اور آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں صابرین کا لقب دیا تھا، یعنی وہ صبر کرنے والے بندوں میں شامل تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے تھے، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا رہے تھے، مگر صبر کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہمارا جو میسیج ہے آج وہ یہی ہے کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے تقویٰ کا پیغام لاتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، بلکہ ہمیں صبر کی بھی تلقین کرتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اپنی یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو آزمائشیں، جو تکالیف آپ کی زندگی میں آتی ہیں اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے. صبر کے ساتھ اسے جھیلیں اور امید رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.